ہمارے ساتھ پروگرام کے حصے میں مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، سابق وزیر خزانہ ہیں. بہت شکریہ مفتاح صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو لوگوں کو آسان زبان میں بتا دیجیے کہ اتنے زیادہ جو بل ہیں جس میں موسٹلی 100% سے زیادہ ٹیکس بھی ہے، کسی میں 70% ہے، کسی میں 60% ہے، کیا یہ خالی ابھی آج اس مہینے یا اگلے مہینے لگ کے آئے گا، یا اس کی ریئلسٹک پکچر کیا ہے؟ لوگ کب تک اب یہ ٹیکس جو ہے خاص طور پہ جو پچھلے فیول ریچارج کا لگ کر آئے گا سرچارج، اس کے بلز دیتے رہیں گے؟ ابھی ریئلسٹکلی کیا ہے، لوگوں کو پتا تو ہو کہ آگے کیا ہونے والا ہے. شکریہ ماریہ. دیکھیں یہ ایک بہت ہی گمبھیر سچویشن ہے، کیونکہ ملک میں اتنی زیادہ مہنگائی ہے اور مہنگائی کی وجہ سے پھر روپیہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے، اور جب ڈی ویلیو ہوتا ہے فردر تو اس کے بعد پھر چیزیں اور مہنگی ہوتی ہیں. پیٹرول وغیرہ ڈیزل وغیرہ جب مہنگا ہو جاتا ہے، ایندھن مہنگا ہو جاتا ہے، تو بجلی مہنگی ہو جاتی ہے. ٹیکس جو اس پہ لگے ہوئے وہ تو رہیں گے لگے ہوئے، لیکن یہ جو اس مہینے جو بل زیادہ ہیں اس کی غالباً وجہ یہ ہے کہ 2 مہینے پہلے فیول چارجز جو تھے، فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جو تھے، وہ کچھ بہت زیادہ ہو گئے ہوں گے توقع کے مقابلے میں. تو پھر وہ جو ڈفرنس ہوتا ہے وہ اس مہینے لیا جاتا ہے. اسی لیے کسی کا بل کے یونٹس کم ہوں گے، لیکن ان کو فیول چارجز زیادہ اس لیے لگیں کہ 2 مہینے پہلے انہوں نے زیادہ بجلی استعمال کی ہوگی. لیکن یہ بات آپ کی ایک دم درست ہے، جو کہ بالکل نظر آ رہی تھی یہ آپ کے جو کلپس چل رہے تھے اس سے، کہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ بجلی کے بلوں میں بہت پریشان ہیں، اور جو 20 سال سے 25 سال سے اس ملک میں غلطیاں ہوتی آ رہی ہیں، اس تمام غلطیوں کا آج خمیازہ جو ہے وہ پاکستان کا غریب عوام یا پاکستان کا صارف جو ہے وہ بھر رہا ہے اس کا. لیکن مفتاح صاحب کوئی 2-3 جو بڑی اہم نکات ہے نا، ذرا اس پہ مجھے اپنی رائے دیجیے گا. ایک تو جو ڈالر کی قیمت کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے، جب ڈالر کی قیمت اوپر جائے گی تو وہ بھی جھلکے گا اس بل کے اندر. جو انفلیشن ہوگی جب وہ بڑھے گی وہ بھی جھلکے گا. جو کائبور وغیرہ بڑھے گا وہ بھی جھلکے گا. تو اگر آپ وقت پہ ڈیسیژنز نہیں لیں گے اور اس طرح سے یہ مارکیٹ کو آپ کھلا چھوڑ دیں گے اور وہاں پر بالکل کوئی معلوم ہی نہیں ہوگا، انسرٹینٹی ہوگی، تو پھر یہی ہوگا. پھر آپ کے ایسٹیمیٹس بھی غلط ہوں گے، آپ کی جتنے کاسٹ کی آپ نے اندازہ لگایا ہوتا ہے، تخمینہ لگایا ہوتا ہے، وہ بھی غلط ہوگا. دیکھیے ماریہ، اس کے اندر تھوڑی سی اگر ہم اس کو ذرا سا اس کو آہستہ آہستہ ان پیک کریں تو 2-3 مسائل ہیں. نمبر 1 مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو بجلی کے بل ہوتے ہیں، ابھی میں ٹیکسوں کی بات نہیں کر رہا جو اس پہ ٹیکس الگ سے لگے ہوئے ہیں، جو بل ہے، یونٹ ہے جو آپ کے الیکٹرک کو دیتی ہیں یا دیگر ڈسکوز کو دیتے ہیں، اس کے اندر 2 پہلو ہیں. ایک ہے ویریبل کاسٹ کا، جو جیسے روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو وہ بڑھ جاتا ہے، مہنگائی ہوتی ہے دنیا میں، ایندھن مہنگا ہو جاتا ہے تو وہ مہنگا ہو جاتا ہے. اور دوسرا عنصر ہے فکسڈ کاسٹ کا، جس کے اندر بھی اگر آپ ڈی ویلیو کرتے ہیں تو وہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں. اس سال مثال کے طور پر 3300 ارب روپیہ فکسڈ کاسٹ دینی ہے. تو اگر ڈالر 180 کا ہو مثال کے طور پہ تو وہ 1800 ارب ہو جائے گا، اور اگر 330 روپے یا 300 روپے کا تو 3300 روپے کا ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں گرمیوں میں 30,000 میگا واٹ تک بجلی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، سردیوں میں جو ہے وہ صرف 12-13 ہزار ڈیمانڈ رہ جاتی ہے. اگر آپ گرمیوں کے لیے بجلی پوری کرتے ہیں، اور اگر آپ اتنا کرتے ہیں بجلی بناتے ہیں کہ گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ 2/3 مشینز جو ہیں وہ آپ کے بند پڑے رہیں گے سردیوں میں. لیکن آپ کو اس کا بہرحال پیسے تو دینے پڑیں گے، کیونکہ انہوں نے کسی نے آپ کے کہنے پہ لگایا، تو اس کا کرایہ یا جو بھی اس کی فکسڈ کاسٹ ہے وہ آپ کو دینی پڑے گی. تو جس کی وجہ سے ہمارا، کیونکہ جتنے ہماری کیپیسٹی ہے جتنے یونٹ بنانے کی، ہم اس سے بہت کم یونٹ بناتے ہیں، تو ہماری فکسڈ کاسٹ پر یونٹ بہت بڑھ جاتی ہے. تو اس میں یہ جو ہے کہ 20-25 سال سے جو اسٹریٹجک مسٹیکس کرتے آ رہے ہیں، جس کے اندر ہم نے امپورٹڈ فیول کے اوپر بہت مدار لیا ہے، ہم نے زیرو لوڈ شیڈنگ کی ہے، اور دیگر چیزیں ہیں، اور لیکن ہم نے ساتھ ساتھ گیس کو بھی کم نہیں کیا. ہم ہر گھر کے اندر گیس بھی دے رہے ہیں اور بجلی بھی دے رہے ہیں، 2 قسم کی انرجی دے رہے ہیں. تو یہ بہت سارے مسئلے ہیں. اور پھر اس کے بعد 18% آپ کا ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں، جس کو ہم بالکل کم نہیں کر پا رہے. 10% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ کرنٹ بل نہیں دے رہے ہوتے آپ کو، اس کو بھی ہم کم نہیں کر پا رہے. اگر ہم اس کے اوپر کوئی ریفارم کیا ہوتا، کوئی نچکاری کی طرف گئے ہوتے تو یہ چیزیں بہتر ہوتی. لیکن جو 20 سال سے ایک اور مسئلہ بھی ہے، یہ میرے پاس بل ہے، اس میں ہم جی ایس ٹی دے رہے ہیں 7,000 سے زیادہ، پھر ہم انکم ٹیکس بھی دے رہے ہیں. سر یہ بھی ایف بی آر نے جہاں سے ریکوریاں کرنی تھی نہیں کی، انکمپیٹنس ہے، پولیٹیکل انٹینٹ جو بھی کہہ لیں، اور وہ ہم بلوں میں پھر لگا کر آئیں گے، وہ پھر ہم سے نکلوائیں، کیونکہ لوگ بل تو دینا ہے، تو چلو یہ ٹیکس بھی ادھر ہی. اب اس پہ یہ ہے ماریہ کہ دیکھیں، ایف بی آر نے یا منسٹری آف فائنانس میں آئی ایم ایف سے ایک ڈیل کری ہے، جس پہ انہوں نے ایک تخمینہ دیا ہے کہ ہم اتنے ارب روپے سیل ٹیکس کی مد میں جمع کریں گے. تو پھر ان کو یہ بجلی پہ بھی سیل ٹیکس لگانا پڑ رہا ہے.
اب اس ملک کے اندر اگر آپ ایگریکلچر انکم کے اوپر انکم ٹیکس نہیں لیتے, آپ بڑی بڑی پراپرٹی کے اوپر بیسکلی ٹیکس نہیں لیتے, صوبوں کو آپ نے چھوڑ دیا لیکن صوبے اتنا جمع نہیں کرتے, آپ دکانداروں کے اوپر سے ٹیکس نہیں لیتے, آپ سروسز کے اوپر بالکل ٹیکس نہیں لیتے, تو جب آپ امیر لوگوں کے اوپر ٹیکس نہیں لیں گے تو پھر آپ کو غریب لوگوں کے اوپر ٹیکس لگانا پڑے گا. اور سیلز ٹیکس جو ہے وہ اب آپ کو پتا ہے کہ ایک ریگریسو ٹیکس ہے. ٹھیک ہے, اس میں امیر لوگ بھی دیتے ہیں لیکن غریب اپنی انکم کا زیادہ حصہ دیتا ہے. لیکن فائنانس منسٹر اگر کبھی آپ کو یہ مراد یافتہ طبقہ ہے جن کو بجلی بھی مل رہی ہے, بیکاز اب یہ سوال اٹھ رہا ہے نا بار بار کہ جن لوگوں کو فری بجلی مل رہی ہے, کبھی آپ لوگوں نے کوشش کی کہ بھائی وہاں پہ کٹ ڈاؤن کریں, کوئی آپ کو آگے سے ریزسٹنس ملتی ہے؟ کیونکہ اب لوگوں میں جینوئن سوال ہے کہ جو آلریڈی اس ملک میں مراد یافتہ طبقہ ہے ان کو مل رہا ہے ریلیف, جبکہ عام آدمی اس مد میں مزید بل بھر رہا ہے. دیکھیے, یہ بات آپ کی درست ہے کہ کچھ طبقوں کو ضرور بجلی فری ملتی ہوگی ان کے امپلائمنٹ کے حصے کے اندر, لیکن اس چیز کو کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی یہ بات ہوئی ہو, اور نہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ بہت زیادہ پیسے انوالوڈ ہوں گے. لیکن یہ گزارش پاکستان میں یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ جہاں جہاں بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ اپنی اس نے لابی کو اسٹرانگ کرا ہوا ہے اور کچھ نہیں کرنے دے رہا. میں مثال اکثر پی آئی اے کی دیتا ہوں, لیکن یہ ہر ڈسکو کے بارے میں بھی دی جا سکتی ہے کہ پی آئی اے نے پچھلے سال 90 ارب روپے کا نقصان کیا ہے. یہ پیسے میرے اور آپ کے ہیں, 90 ارب روپے قوم کے ہیں. ان پیسوں سے ہم آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کسی اور شہر 2 شہروں میں بنا سکتے تھے, لمز یونیورسٹی بنا سکتے تھے 3 شہروں میں, لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا. ہم نے کہا نہیں, ہم پی آئی اے میں نقصان کریں گے. ہم ہر سال 30 سالوں سے پی آئی اے میں نقصان کر رہے ہیں لیکن اس کی ہم نچکاری کی طرف نہیں جا رہے. اسی طرح ڈسکوز جو ہیں, ایسی ڈسکوز ہیں جو 40% بل نہیں جمع کر سکتی لیکن نہ ہم اس میں کوئی امپروومنٹ لاتے ہیں نہ اس کی نچکاری کی طرف جاتے ہیں. جب ہم مشکل ریفارمز نہیں کریں گے تو ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے جو ہم قیمت بڑھا دیتے ہیں. قیمت بڑھانا کہیں سے ریفارم نہیں ہوتا. لیکن قیمت بڑھانے کی مفتیٰ صاحب, یہ آپ کو سیاسی قیمت چکا, اب الیکشن ہے, چلو 2 مہینے بعد نہیں, 4 مہینے بعد نہیں, 6 مہینے بعد بھی, آپ کا کیا خیال ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے کیا ہے, ان کو معلوم ہے کہ جو اس سے پچھلا سیٹ اپ تھا چاہے جو بھی اسٹرکچرل پرانی غلطیاں ہوں, تو پھر یہ الیکشن میں جانے والا رپورٹ کارڈ ہے سر یہ جو بل ہے اتنے زیادہ؟ دیکھیے, ایک تو یہ بات آپ کی ایک دم درست ہے کہ کیئر ٹیکر کا تو بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے, ان کو تو آئے ہوئے لوگوں کو بھی پتا ہے, انہیں بھی پتا ہے. ہاں, سب کو نہیں, سب کو پتا ہے یہ تو. لیکن یہ کہ یہ بھی یہ اس سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ڈس ایگری کروں گا کہ صرف 1 سال کی پچھلی حکومت کا خدا نخواستہ اس میں قصور ہے. آئی تھنک کہ قصوروار تو اس صدی کے تمام حکمران ہیں. اس کے اندر جو تمام حکمران رہے ہیں اس صدی کے اندر, یا 1994 سے آپ دیکھ لیجئے یا 1990 سے یا جب سے بھی دیکھ لیجئے, کہ جنہوں نے بجلی کے اوپر جو ہے وہ کوئی صحیح اسٹریٹجک ویژن نہیں دیا. اور گزارش یہ ہے کہ جب کسی کے اپنے پیسے نہیں لگے ہوتے تو وہ اس وقت کی پولیٹیکل بزنس سائیکل پہ, پولیٹیکل سائیکلز پہ چلتے ہیں. اور اگر ہم اس پہ نچکاری کر چکے ہوتے, اس کے اندر ہماری یہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی کہ ریگولیٹ کرے, کنزیومر انٹرسٹ دیکھے, جو حکومت ابھی نہیں دیکھ رہی ہے کنزیومر انٹرسٹ, اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کمپٹیشن سے یہ کام کرتے تو آئی تھنک کہ اس کی صورتحال بہت بہتر ہوتی. لیکن ہم نے اس میں بہت ساری غلطیاں کی ہیں. ابھی جو یہ الیکشن, یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی, اکراس دا بورڈ سب کی نااہلی ہے اور اس پورے سسٹم سے پتہ نہیں باہر ہم نے نکلنا کیسے, اس کا پاس کسی کے پاس کوئی ٹھوس پلان ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے الیکشن میں یہ مشکل ہوگی نون لیگ کو, یہ جو بھی اس کا سارا بوجھ ان کو اٹھانا پڑے گا, بیکاز اب آگے کیمپیننگ شروع ہوگی, تو یہ ایک تنگ کرے گا ان کو الیکشن کے اندر؟ یہ اکثر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس مہینے میں الیکشنز ہوتے ہیں, کیونکہ دسمبر جنوری کے اندر لوگوں کے اتنے بجلی کے بل نہیں آتے تو ہماری قوم جو ہے وہ فرگیونگ ہے, تو دسمبر جنوری میں بجلی کے بل اتنے ان کو پریشان نہیں ہوتے. اس وقت گیس کی مارا ماری ہوتی ہے تو. لیکن اگر الیکشن مثال کے طور پہ جون میں ہوتے ہیں, مئی جون میں ہوتے ہیں, جون جولائی اگست میں خاص طور پہ, اگر کیونکہ اس کے پھر ایف ایس سیز بھی لگنا شروع ہو جاتے ہیں, فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز, تو بجلی کے بل جو ہے وہ زیادہ چکتے ہیں. اگست کا مہینہ, سپٹمبر کا مہینہ عموماً بجلی کے بل کے لیے ذرا سا مشکل ہوتا ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس مہینے میں ہوتا ہے. لیکن یس, یہ مہنگائی کا بوجھ جو ہے پاکستان میں اس وقت 30% مہنگائی ہے, فوڈ انفلیشن 40% ہے, اس کا ذمہ دار کوئی بھی ہو, لیکن کیونکہ پچھلی حکومت جو سیاسی حکومت تھی وہ ابھی گئی ہے تو لوگ اس کو تھوڑا سا مرید الزام تو ٹھہراتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ.